بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ابھی میں یہ علاقہ ہے ضلع خوشاب کا، اس کا نام ہے نورپور تھل۔ نورپور تھل کے قریب ہی یہ ایریا، اس کا نام ہے پیلو وینس تھل۔ ہم یہ پیلو وینس تھل میں موجود ہیں۔ یہ ریگستانی علاقہ ہے، یہ برانی علاقہ ہے، اور یہ چنے کی پیداوار کا بڑا ہی مشہور ایریا ہے۔ یہ میرے پاس انتہائی خوش قسمت ترین ہستیاں تشریف فرما ہیں۔ یہ ہے محترم جناب لیاقت علی پٹواری صاحب، ان کے ساتھ یہ بالکل بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے محترم جناب ظہر علی صاحب۔ ظہر علی صاحب کچھ عرصہ پہلے قادیانی جماعت کے یہاں کے مقامی صدر تھے، ان کی جماعت کے۔ یہ ان کے بھائی لیاقت علی پٹواری صاحب، یہ یہاں کے قادیانی جماعت کے یہ فنانس سیکرٹری تھے۔ مطلب یہ قادیانیوں کا بڑا ان کا بااثر لوگ تھے، اور اس علاقے میں ان کا بڑا ہول تھا۔ ناظرین، یہ وہ علاقہ ہے ریگستانی، یہ وہ تھل کا ایریا ہے کہ جہاں پہ مرزا قادیانی قذاب کے دور میں ہی انہوں نے مرزیت نے اپنے پنجے گاڑے، اور یہاں پہ لوگوں کا ایمان خراب کیا گیا جہالت کی بنیاد پہ۔ یہ مطلب گاؤں کے گاؤں، ایریاز کے ایریاز نعوذ باللہ یہ قادیانی کر لیے گئے۔ سرور کائنات کے گنبد خضرا سے ان کا تعلق توڑ کے قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے یعنی مرزا قادیانی قذاب سے ناظرین ان کا تعلق جوڑ دیا گیا۔ الحمدللہ میں اس علاقے میں آیا تو اس علاقے میں نے آ کے ختم نبوت کی اذان دی، میں نے دورے کیے۔ محترم جناب ریاست صاحب ہیں، ان کے تعاون سے محترم نمبردار صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ اس علاقے کے، ان کا نام جناب ملک محمد ایوب صاحب ہے، یہ نمبردار ہے پیلو وینس کے۔ ان احباب کے تعاون سے ہم نے اس ایریے میں لوگوں سے ملے، ڈور ٹو ڈور گئے، ہم نے ختم نبوت کے پروگرامز کیے، اور الحمدللہ یہاں پہ لوگوں کو ہم نے اویئرنیس کریٹ کی۔ اللہ نے کرم کیا، اس علاقے میں انہوں نے جو یہ قادیانی ہیں، انہوں نے مجھے کہا جی آپ ہم سے بات کریں، اگر آپ ہم سے مناظرہ کریں، بات چیت کریں، ہمیں مسئلہ سمجھائیں کہ بات ہے کیا، تو اگر آپ کی بات ہمیں سمجھ آ گئی ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، لیاقت علی پٹواری صاحب نے اپنے گھر میں اپنے ڈیرے پہ انہوں نے پروگرام کا اہتمام کیا۔ انہوں نے اپنے جو چوٹی کے مربی تھے، ایک ان کا مقامی مربی، قادیانی جماعت کے پادری اس کو مربی کہتے ہیں، ایک مقامی مربی، اور ایک ربوہ کا ظہور احمد قادیانی مربی، یہ دو بلوا لیے۔ ادھر سے میں تھا، الحمدللہ ہمارے ساتھی تھے۔ تو میں نے وہاں پہ تقریباً کوئی رات کو 8:30 بجے سے گفتگو شروع ہو کے 8:30 بجے سے رات کو 2:30 بجے تک ہماری میٹنگ ہوئی۔ دیکھیں پروردگار کا کرم کیسے ہوتا ہے، ادھر سے میٹنگ میں جو قادیانیوں کے دو چوٹی کے مربی تھے پاکستان کے، وہ وہاں سے لاسٹ پہ دم دبا کے بھاگے، اور محترم جناب لیاقت علی پٹواری قادیانی جماعت کے فنانس سیکرٹری نے ان کے سامنے کہا، منہ پہ کہا کہ آج ہمارے مربیوں نے منہ کی کھائی ہے، اور عرفان محمود برق کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، ذلیل ہو گئے۔ میرا ناظرین ٹاپک یہ تھا کہ میں نے قادیانیوں کی کتابوں سے مرزا قادیانی کا کذاب ہونا، دجال ہونا ثابت کیا۔ قادیانی کلیم کرتے ہیں کہ جس قرآن کو آپ مانتے ہیں اسی قرآن کو ہم بلیو کرتے ہیں۔ میں نے قادیانیوں کا، یہ میرے پاس ترجمہ قرآن ہے، اس کا نام ہے تفسیر صغیر۔ یہ مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، اس ترجمہ قرآن اس نے لکھا، یہ بہت ہی تحریف شدہ ترجمہ ہے۔ میں نے اسی ترجمے کے ساتھ مرزا قادیانی کی کتابوں کا سامنے رکھ کے، اور میں نے بتایا کہ مرزا قادیانی قذاب نے پروردگار کے کتنی مخالفت کی، قرآن پاک کی آیات کی کتنی اس نے معاذ اللہ مخالفت کی، کس آیت کے حکم کو توڑا۔ میں آپ کو اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے، میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 3، لکھنے والا یہی مرزا قادیانی قذاب ہے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 170 کا میں نے ان کو ایک ریفرنس پیش کیا۔ اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرے یہ بندہ مسلمان نہیں، قرآن پاک کی کسی ایک حکم کا انکار کرے یہ بندہ مسلمان نہیں۔ 3 فتوے لگائے، کہا یہ مرتد ہے، جماعت مومنین سے خارج ہے، اور ملحد ہے۔ میں نے یہ جب پیش کیا، اس کے بعد میں نے ناظرین ایک آیت قرآن پاک کی پیش کی، اور میں نے بتایا کہ مرزا قادیانی قذاب نے قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف جو بک کی، ادھر سے قرآن، ادھر سے مرزا قادیانی قذاب کی کتاب، ادھر سے قرآن، ادھر سے مرزا قادیانی قذاب کی کتاب، غرض کہ میں نے اس ٹاپک کو تقریباً پوری رات چلایا، اور میں نے یہ کتابوں سے ثابت کیا۔ صرف ایک میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں گا، ایک یا 2 مثالیں پیش کروں گا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس سے پہلے یہ قرآن پاک آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سورہ نور ہے۔ سورہ نور کے اندر مرزا قادیانی کے اس نام نہاد بیٹے نے اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے قرآن پاک کی مشہور آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، ترجمہ اس نے کیا کہ اللہ آسمانوں کا بھی نور ہے اور زمین کا بھی۔ میں نے بتایا کہ پروردگار نے اپنا تعارف کروایا کہ لوگوں میں نور ہوں، آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی۔ قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف مرزا قادیانی قذاب نے کہا کہ اللہ تجھے کس نے کیا دیا، تو نور ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کہا اللہ یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر اس کی 12ویں میرے ہاتھ میں پکڑی ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے، اس کا پیج نمبر ہے 64۔ اس میں اس نے کہا کہ اللہ تجھے کس نے کیا دیا کہ تو نور ہے؟ کہا نعوذ باللہ، کہا وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے۔ ناظرین مجھے بتائیں، اللہ نے قرآن میں کہا میں نور، یہ کہتا نہیں اللہ تو نور نہیں، تو کھا جانے والی آگ ہے۔ آگ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے جو خالق کو مخلوق کہے یہ بندہ مشرک ہے، کافر ہے۔ پھر
دیکھیں اس کی بدبختی دیکھیں، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 15۔ اس میں اس نے ملکہ وکٹوریا، وہ شیطان عورت جس نے مرزا غدنی قذاب کو کھڑا کیا، اس کے پیج نمبر 117 میں اس نے نعوذ باللہ کیا کہا، سنیے گا۔ کہتا ہے کہ اے ملکہ وکٹوریا، تو زمین کا نور ہے، میں آسمان کا نور۔ ایک کافرہ عورت کو، اور یہ وہ کافرہ عورت ہے جس کے بارے میں انگلینڈ کے ایک پی ایچ ڈی نے، ڈاکٹر نے یہ بات کہی، پی ایچ ڈی کے تھیسس میں کہی، کہا کہ ملکہ وکٹوریا یہ خود بھی حرامی تھی، ملکہ وکٹوریا کی اولاد بھی حرامی تھی۔ یہاں تک کہا کہ ملکہ وکٹوریا کی پہلی رات بیان کی کہ جب اس کی پہلی شادی کی رات تھی، اپنے شوہر کے پاس گئی ملکہ وکٹوریا نے، یہ انگلینڈ میں ہے، عیسائی ہے، اس نے لکھا، کہا کہ اپنے خاوند کے پاس گئی، کہا کہ آج کی رات میں نے اپنے جسم کو بطور گفٹ کے اپنے فلاں فلاں بوائے فرینڈ کو میں نے پیش کرنا ہے، میں آج کی رات تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کی اولاد بھی حرامی، خود بھی حرامی۔ یہ آج کے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ریسرچ کر کے اس پہ پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے، وہ یہ بات کر رہے ہیں، ایک کافرہ عورت کو، ایک حرامی عورت کو نعوذ باللہ معاذ اللہ نور کہا، نور، اور پروردگار کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کھا جانے والی آگ ہے، آگ میں شر بھی ہے خیر بھی ہے، خیر کم شر زیادہ، اور جو پروردگار کے بارے میں شر کی بات کرے یہ مسلمان نہیں کافر ہے۔ اس بدبخت نے قرآن کا انکار کیا۔ غرض کہ میں نے یہ ٹاپک تقریباً میں نے 70-80 دلائل دیے، ادھر سے قرآن پاک کی آیت پیش کی، ادھر سے قادیان کے چمکادڑ کا قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف جو اس نے بک بک کی وہ پیش کی، اسی ٹاپک کو چلایا۔ اللہ نے ایسا کرم کیا، ادھر سے رات کو 2:30 بجے ان کے دونوں چوٹی کے مربی دم دبا کے بھاگے، ادھر سے دیکھیں پروردگار کا کرم کیا ہوا کہ اس علاقے میں اذان فجر کا ٹائم ہوا، مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر کی یہ پیاری صدائیں جب فضاؤں میں بکھیری، ادھر سے محترم جناب ظہر علی صاحب قادری جماعت کے یہاں کے صدر، انہوں نے کہا بھائی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں مرزیت پہ تھوکتا ہوں، مجھے مسلمان کرو۔ یہ ماشاءاللہ مسلمان ہوئے، اپنی فیملی سمیت مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد یہ لیاقت علی پٹواری صاحب، ان کو بھی فکر لگی، انہوں نے خود دیکھا تھا ساری بات چیت ہوتے، انہوں نے الحمدللہ تقریباً 1.5 مہینے کے بعد یہ چھٹی لے کے، یہ پٹواری ہیں، چھٹی لی، گھر میں بیٹھ گئے، کتابیں کھول لی، ہم نے لاہور سے ان کو مزید کتابیں بھیجیں، مزید ان کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں رہے۔ اللہ پاک کا یہ کرم ہوا، 1.5 مہینے کے بعد لیاقت علی پٹواری صاحب نے، مرزئی جماعت کے فرانس سیکرٹری نے یہ اعلان کیا کہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میں قادیان کے چمکادڑ پہ تھوکتا ہوں، اور کملی والے کریم آقا کے دامن رحمت کو تھام کے، آپ کو خاتم النبیین مان کے، آخری نبی مان کے ماشاءاللہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ الحمدللہ یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پھر اللہ کا کرم دیکھیں کہ اسی علاقے میں پھر ان کے والد صاحب 79 ایئرز اولڈ کے، بالکل مرنے سے تقریباً کتنا عرصہ پہلے جی وہ 5-6 مہینے اپنی فوت ہونے سے 5-6 ماہ قبل اللہ نے ایمان کا نور دے دیا، پوری زندگی مرضی رہے۔ اور دیکھیں یہ ان کی پوری فیملی، ان کا پورا خاندان موسی تھا۔ موسی کہتے ہیں مرزئی اس کو کہ جو دنیا کے اندر یہ اعلان کر دے، یہ لکھ کے دے دے مرزئی ادارے کو کہ جب میں مروں تو میری لاش کو، میری میت کو قادیانوں کے ہاں، ان کے جو ربوے میں چنام نگر کے اندر وہاں دفن کیا جائے، ان کا نام نہاد بہشتی مقبرہ جس کو نعوذ باللہ یہ جنت کہتے ہیں، کہا وہاں دفن کیا جائے۔ یہ ساری فیملی موسی تھی۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو مرزیت کی دلدل سے نکالا، ایمان کا نور دیا۔ اس کے بعد اس علاقے کے اندر مزید ورکنگ ہوئی، مزید کام ہوا، میں بار بار اس علاقے میں آیا، ہمارے ساتھیوں نے اس پہ محنت کی، ان لوگوں سے ملے، الحمدللہ میں خود جا کے ملا۔ اللہ پاک کے کرم سے اب تک اس پورے علاقے میں 27 یعنی کہ 27 قادیانی، جن میں بڑے بڑے ان کے دیگر جماعت کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کے بڑے بڑے عہدیدار شامل ہیں، 27 الحمدللہ لوگوں نے مرزیت پہ تھوک کے اسلام قبول کر لیا۔ انشاءاللہ اس علاقے سے مرزیت کا تقریباً خاتمہ ہو چکا۔ انشاءاللہ ہم مزید اس علاقے میں محنت کریں گے، بار بار آئیں گے، اور وہ دن دور نہیں جب مرزیت کا جانور انشاءاللہ ڈھونڈنے سے بھی پوری دنیا میں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اسلام زندہ رہے گا، اسلام پائندہ رہے گا انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔